اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے چینل ٹیکسلا سیل برڈز کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ امید ہے کہ میرے تمام دوست بھائی فٹ فاٹ ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ کا شوق بھی اچھا جا رہا ہوگا۔ دوستو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، آج کی جو ہماری ویڈیو ہے، مرغوں کے پیٹ میں کیڑے ڈیوارمنگ کیسے کی جاتی ہے، کیوں کی جاتی ہے۔ شارٹ سی یہ ویڈیو آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو تسلی سے آخر تک دیکھیں تاکہ ویڈیو میں موجود ہر ایک بات، ہر ایک پوائنٹ کی آپ کو اچھی طرح سمجھ آ سکے اور جس سے آپ فائدہ اٹھا سکیں۔ اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو آپ دوستوں کو ملتی رہیں۔ تو چلیں ٹائم ضائع کیے بغیر ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دوستو ڈیوارمنگ بہت ضروری ہے۔ ڈیوارمنگ کیوں کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، آپ کو اس ویڈیو میں بتاتا ہوں۔ مرغوں کی کمزوری کی ایک وجہ اس کے پیٹ کے کیڑے بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے پاس چوزے ہیں 2.5 سے 3 ماہ کی ایج ان کی ایج ہے، یا پھر مرغی مرغا کوئی بھی چیز ہے، ان کی کمزوری کی ایک بڑی وجہ ان کے پیٹ کے کیڑے بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ آپ کا مرغا مرغی چوزا جو بھی چیز جو بھی خوراک کھا رہا ہوتا ہے، اس خوراک کا زیادہ حصہ وہ اس کے جو پیٹ کے کیڑے ہوتے ہیں وہ کھا جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس نے پھر کیا گروتھ کرنی ہے، ٹھیک ہے، وہ ظاہری بات ہے، اس نے کمزور ہی ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ 2 ماہ بعد، 2.5 ماہ بعد، زیادہ سے زیادہ 3 ماہ کے اندر اندر آپ اپنے مرغیوں کی ڈیوارمنگ لازمی کیا کریں۔ اس سے ان کے اندر پیٹ کی صفائی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے کیڑے وغیرہ جو بھی چیز ہے وہ ساری ریموو ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کا پرندہ گروتھ اچھے طریقے سے کرتا ہے۔ اگر آپ ڈیوارمنگ نہیں کرتے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا مرغا مرغی یا چوزا کوئی بھی چیز وہ کمزور ہو رہے ہیں، اس کی کمزوری کی ایک وجہ اس کے پیٹ کے کیڑے بھی ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ زیادہ خوراک اس کی جو آپ کا مرغا مرغی چوزا وہ کھا رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کے پیٹ کے کیڑے کھا جاتے ہیں۔ تو ڈیوارمنگ کرنا بہت آسان ہے۔ کرنا آپ نے یہ ہے، جس بھی مرغے کو آپ نے ڈیوارمنگ کروانی ہے، آپ کو ایک زینٹل میڈیکل سٹور سے ایک مل جائے گا سیرپ۔ اگر چھوٹے چوزے ہیں تو ان کے لیے سیرپ لے آئیں، اگر مرغا مرغی ہے تو اس کے لیے ٹیبلٹ لے آئیں، ٹھیک ہے۔ اتنی مہنگی بھی نہیں ہے، 30-40 روپے کی آپ کو یہ مل جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ اگر آپ کا مرغا ہے یا مرغی ہے، اس کو آپ نے ڈیوارمنگ کروانے سے پہلے آپ نے اس کو گڑ کھلا دینا ہے، ٹھیک ہے۔ گڑ کو آپ بری کر لیں، ٹھیک ہے، اس کی 3-4 گولیاں بنا لیں، وہ گولیاں اس کے منہ میں ڈال دیں، ٹھیک ہے۔ وہ گڑ کھا لیں، اس کو پھر چھوڑ دیں 20-25 منٹ، آدھے گھنٹے کے لیے، اور پانی اس کے آگے رکھ دیں، پانی وہ پیے، ٹھیک ہے۔ اس کا ٹائم ٹیبل ایسا بنا کے اس کی ڈیوارمنگ کریں کہ مرغا آپ کا جو ہے وہ پیاسا ہو، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی آپ اسے گڑ کھلائیں تو اس کے بعد وہ پانی پیے، ٹھیک ہے۔ جب وہ پانی پیے گا، 20-25 منٹ گزر جائیں گے تو آپ نے ایک ٹیبلٹ، ایک اس میں زینٹل کے آپ اگر یہ ٹیبلٹ لے کے آئیں گے تو اس میں 2 ٹیبلٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک ٹیبلٹ آپ نے اس کے منہ میں ڈال دینی ہے، منہ میں ڈال کے اس کو ایسی جگہ بند کر دیں جہاں سے آپ کو بعد میں صفائی وغیرہ آپ آسانی سے کر سکیں، کیونکہ اس کے جو اندر کا گند وغیرہ، اس کے کیڑے شیڑے جو بھی ہوگا وہ سارے وہ باہر نکلیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کھڈے وغیرہ میں اسے بند کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے وہ سارے جراثیم اس کھڈے میں جمع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ ایسی جگہ اس کو بند کریں جہاں سے آپ پانی سے اس جگہ کو اچھی طرح دھو لیں، ٹھیک ہے۔ اگر چھوٹے چوزے ہیں، چوزے جب 2.5-3 ماہ کی ان کی ایج ہو جائے، 3 ماہ ایج ہو جائے تو پہلی بار اس کی ڈیوارمنگ پھر کریں، ٹھیک ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ چوزے تو گڑ اگر آپ اس کو کھلا سکتے ہیں، 3 ماہ کا چوزا ہے چھوٹے اگر اس کو گڑ کھلا سکتے ہیں ٹکڑے تو پھر تو ٹھیک ہے، نہیں تو پانی میں آپ گڑ حل کر لیں، ٹھیک ہے، اور وہ پانی چوزوں کو پیاسا رکھ کے وہ پانی چوزوں کو پلا دیں، ٹھیک ہے۔ وہ پانی جب پئیں گے اس کے بعد آپ خود سے تو یہ وہ نہیں پیے گا، ٹھیک ہے۔ یہ جو سیرپ ہے، ٹھیک ہے، یہ چھوٹی سی یہ بوتل ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ نے اس کو ساری تو نہیں، کچھ نہ کچھ پلا دیں، ٹھیک ہے۔ اور چوزوں کا بھی یہی ہے کہ ایسی جگہ ان کو بند کریں جہاں سے آپ وہ بیٹھیں وغیرہ کریں، جو ان کے اندر سے کیڑے وغیرہ گن وغیرہ جو بھی نکلے وہ آپ پانی سے ریموو کر دیں۔ دوستو ڈیوارمنگ جب آپ کروا چکے ہوں، ٹھیک ہے، میڈیسن آپ اسے دے دیں چوزے کو یا پھر مرغی کو آپ جب یہ میڈیسن دے دیں، اس کے بعد آپ نے 3 سے 4 گھنٹے کے لیے پرندے کو کوئی چیز آپ نے نہیں دینی، دانہ وغیرہ گندم باجرہ کوئی اس طرح کی چیز نہیں دینی۔ ہاں پانی اس کے سامنے رکھ سکتے ہیں، بھلے وہ پانی پی سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس طرح کی کوئی چیز آپ نے اس کے سامنے نہیں رکھنی۔ اور گڑ کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس سے پہلے آپ اسے گڑ کھلوائیں، ٹھیک ہے۔ گڑ کیوں کھلانا ہے، اس کا
طریقہ کار یہ ہے کہ جب آپ ڈوارمنگ کروائیں اس سے پہلے کوئی نہ کوئی میٹھی چیز آپ پرندے کو دیں، ٹھیک ہے، تاکہ وہ اس کے پوٹ میں، اس کے پیٹ میں جتنے بھی کیڑے وغیرہ ہیں وہ سارے ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں، اور اس کے بعد آپ یہ میڈیسن دیں، اس کا رزلٹ اچھا ملے گا، ٹھیک ہے۔ آپ سمجھ آپ کو آ گئی ہوگی کس طرح آپ نے ڈیوارمنگ کرنی ہے۔ اس کے بعد 3-4 گھنٹے اسے کوئی خوراک نہیں دینی، پانی صرف دے سکتے ہیں، اور ڈیوارمنگ کرانے سے آدھا گھنٹہ پہلے آپ نے گڑ اس طرح لازمی دینا ہے، ٹھیک ہے۔ میٹھی چیز ہوتی ہے کوئی بھی میٹھی چیز، لیکن گڑ یہ ہے آسانی سے آپ اس کے منہ میں چھوٹی چھوٹی گولیاں بنا کے ڈال سکتے ہیں۔ دوستو یہاں پہ آپ کو ایک دیسی نسخہ بھی دے دیتا ہوں۔ تارا میرا کے جو بینچ ہوتے ہیں یہ آپ اپنے پرندے کے دانے میں شامل کریں، ٹھیک ہے، اور پرندے کو اس کا عادی بنائیں۔ اگر آپ کا پرندہ تارا میرا کے بینچ والا دانہ کھاتا رہے گا تو آپ کے پرندے کے پیٹ میں کیڑے ہوں گے تو وہ ریموو ہو جائیں گے، اگر اس سے وہ پیدا ہی نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، کیڑے پیدا ہی نہیں ہوتے۔ آپ اسے دانے میں شامل کرتے ہیں، آپ کا پرندہ اس کا عادی نہیں ہے تو آپ کا پرندہ دانہ لینا کام کر دے گا، کیونکہ یہ بیج کڑوے ہوتے ہیں، اس کی کڑواہٹ دوسرے دانے کے ساتھ لگتی ہے، باجرے کے ساتھ، گندم کے ساتھ، وہ پرندہ دانہ لینا کام کر دیتا ہے۔ لیکن اگر آپ کے پرندے کو اس کی عادت ہوگی تو آپ کے پرندوں کے پیٹ میں کیڑے پڑیں گے نہیں، وہ صحت مند رہیں گے، ٹھیک ہے۔ پیٹ کے جو کیڑے ہوتے ہیں یہ ایک سوکڑے کی بھی ایک علامت ہے، ٹھیک ہے۔ پرندہ جب سوکڑے میں چلا جاتا ہے تو پیٹ کے کیڑوں کی وجہ سے بھی وہ جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بھی وجوہات ہوتی ہیں لیکن پیٹ کے کیڑوں کی وجہ سے بھی وہ سوکڑے میں جا سکتا ہے، کمزوری میں جا سکتا ہے، کیونکہ اس کے پرندے کی جو 70% یا 80% جو خوراک ہے وہ کیڑے کھا جاتے ہیں، یہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو پرندہ دن بدن کمزور ہوتا ہے اور اس طرح پرندہ ایکسپائر ہو جاتا ہے۔ دوستو یہی میری آج کی آسان سی ویڈیو تھی، امید ہے کہ آپ کو ویڈیو کی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر پھر بھی میرے کسی دوست بھائی کو کسی بات، کسی پوائنٹ کی سمجھ نہیں آئی تو وہ کمنٹس باکس میں مجھ سے پوچھ سکتا ہے۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، میرے چینل ٹیکسلا سیل برڈز کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی مزید ویڈیو آپ دوستوں کو ملتی رہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، اللہ حافظ۔